دنیا میں ایسے مرد بھی ہیں جو عورت کو دیکھ کر نگاہ جھکا لیتے ہیں۔ آپ دنیا کی ہر جنگ جیت سکتے ہیں، شرط اتنی سی ہے بس خود پر قابو پا لیں۔ اگر نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ انسانوں کو بھی اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی خدا سے معافی کی امید لگاتے ہو۔ آسمان میں اڑنے والے ذرا یہ خبر بھی رکھ، جنت پہنچنے کا راستہ مٹی سے ہی گزرتا ہے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسانوں سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ حرام کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسانوں سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ کسی بہتر کی کھوج میں کسی بہترین کو مت کھو دینا۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوالی بڑے خودکار ہوا کرتے ہیں۔ مخلص لوگوں میں بناوٹ نہیں ہوتی، اس لیے بعض اوقات تلخ وقت بھی سکھاتا ہے اور ٹیچر بھی، پر دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ٹیچر سکھا کر امتحان لیتا ہے اور وقت امتحان لے کر سکھاتا ہے۔ جو لوگ منہ پر کو بات بولتے ہیں وہ بدتمیز نہیں بلکہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ جب کسی کی زندگی میں نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانے لوگوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا زخم زبان سے نکلنے والے الفاظ کا ہوتا ہے، جو جسم کو نہیں روح کو زخمی کرتا ہے۔ انسان ہنستا ہے تو سب کے سامنے ہے، لیکن روتا انہی کے سامنے ہے جس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہو۔ مسکرانا خود سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی بد نصیبی ہوتی ہے۔ دلوں پہ لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ کسی کا صبر دیکھنا ہو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو۔ الفاظ سے بات صرف سمجھ میں آ جاتی ہے جبکہ لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے، اس لیے جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر ہی تو نہیں ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ انسان کی عقل اتنی سی ہے، اسے جانور کو تو غصہ آ جاتا ہے، شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت دین و دنیا دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اپنی زبان کو سلام کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنی ہی محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں
اس جہاں میں زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ زندگی اور موت میں بس اتنا فرق ہے کہ زندگی آپ کو دھوکہ دیتی ہے اور موت کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، سب کو آتی ہے۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ بیٹیاں جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ذریعہ ہیں۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ جب تم نماز پڑھو تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے شخص کی مانند پڑھو۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی، ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کرو۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ اللہ سے اس کا معاملہ ہم سے زیادہ بہتر ہو۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کے کریں۔ ہماری